ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، اپنے لیے ثواب جاریہ کے ذریعے بنانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، اور جب کبھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنیں، بلکہ کسی بھی مجلس میں بیٹھیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو بڑی حسرت ہوگی جو کسی مجلس میں بیٹھے لیکن وہاں ذکر و درود نہ کیا ہو۔ تو جب بھی کہیں بیٹھے، بھلے گھر میں آپس میں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھیں، تو ذکر و اذکار یہ کرنے کی عادت بنائیں، درود پاک پڑھیں، اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور جہاں جہاں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو ضرور بھی ضرور درود پاک پڑھا کریں، کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک مرتبہ کسی مانگنے والے نے صدا لگائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ گندھا ہوا آٹا جو گوندھتے ہیں وہ رکھ کر پڑوس سے آگ لینے گئی تھیں تاکہ روٹیاں پکا لیں۔ اب جب گھر پہ سائل نے صدا لگائی تو حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ آٹا اس سائل کو دے دیا۔ جب وہ آگ لے کر آئیں زوجہ محترمہ تو آٹا ندارت غائب ہو گیا تھا، دے دیا تھا آپ نے۔ تو آپ نے فرمایا حبیب عجمی علیہ رحمہ کہ اسے روٹی پکانے کے لیے لے گئے ہیں۔ جب بہت پوچھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو خیرات کرنے کا واقعہ بیان کر دیا۔ بولی سبحان اللہ، یہ تو اچھی بات ہے، مگر ہمیں بھی تو کچھ کھانے کے لیے درکار ہے۔ تو اتنے میں ایک شخص ایک بڑی سی لگن یعنی ہانڈی گوشت سے بھر کر اور روٹی لے کر آیا۔ تو حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ دیکھو
تمہیں کس قدر جلد لوٹا دیا گیا، گویا روٹی بھی پکا دی اور گوشت کا سالن مزید بھیج دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل کی راہ میں دی جانے والی چیز یہ ہرگز ضائع نہیں ہوتی۔ آخرت میں اجر و ثواب کی حقداری تو ہے ہی، بعض اوقات دنیا میں بھی اضافے کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ اس کا نعم البدل عطا کیا جاتا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو اللہ کی خاطر انکساری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ مفسر شہر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس ضمن میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں نا ہر سال، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والی کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی رہتی ہے۔ مال تو نکالا نا، مال تو کم ہونا چاہیے، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بارہا کا تجربہ ہے، یہ تجربہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والے کی ہر سال زکوٰۃ نکلتی ہے، اور فرمایا کہ جو کسان کھیت میں بیج پھینک آتا ہے، بظاہر وہ بوریاں خالی کرتا ہے، لیکن حقیقت میں مع اضافے کے بھر لیتا ہے۔ گھر کی بوریاں یہ چوہے سرسری وغیرہ کی آفت سے ہلاک ہو جاتی ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ جس مال میں سے زکوٰۃ نکلتا رہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، انشاءاللہ عز و جل بڑھتا ہی رہے گا، کنویں کا پانی بھرے جاؤ تو بڑھے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ و خیرات یہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ صدقہ اور خیرات یہ سنتے تو ہم ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں نکالتے بھی ہیں، لیکن اس میں بسا اوقات ہمارے ذہن میں طرح طرح کی باتیں آتی ہیں کہ یار یہ مال نکالیں گے تو کم ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا۔ تو اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ یہ خرچ کرنے کا اپنا ایک ذہن ہو، اور بعض اوقات ہوتا ہے انسان سوچتا ہے کہ یار میری تو مالی حالت اچھی نہیں ہے، تو بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت دیکھتا ہے۔ یہ صدقہ جس کو ہم سنتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ اس کی یہ کتاب ہے صدقے کا انعام، اس کے صفحہ نمبر 14 پر لکھا ہے کہ لغت میں صدقہ اس عطیے کو کہتے ہیں جس سے عزت افزائی کے بجائے ثواب کا ارادہ کیا جائے۔ علامہ سید شریف جرجانی حنفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے صدقے کی تعریف کچھ یوں بیان کی کہ صدقہ یہ وہ عطیہ ہے جس کے ذریعے اللہ عز و جل کی بارگاہ سے ثواب کی امید رکھی جاتی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رائے خدا میں خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں بلکہ صدقے کی مختلف صورتیں ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ مزید فرمایا کہ بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے، اور فرمایا کہ کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ فرمایا راستے سے پتھر کانٹا ہڈی کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور فرمایا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ اور اس مذکورہ
اعمال کے علاوہ کسی کو قرض دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قرض صدقہ ہے۔ تو صدقہ اس کے حوالے سے سبحان اللہ بڑی پیاری بات سیدنا شیخ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ صدقے کے 4 حروف سے 4 مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 صاد، پہلا لفظ ہے صاد، فرمایا صاد سے مراد الصد یعنی روکنا ہے، یعنی صدقہ دنیا اور آخرت کی ہر ناپسندیدہ شے کو صدقہ کرنے والے تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ پھر فرمایا دال، دال سے مراد الدلیل رہنمائی کرنا ہے، یعنی صدقہ کرنے والے کی جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر فرمایا قوف، قوف سے مراد القرب یعنی قریب ہونا ہے، یعنی صدقہ کرنے والے کو اللہ عز و جل کے قریب کر دیتا ہے۔ مزید فرمایا ہا سے مراد الہدایہ رہنمائی و رہبری ہے، یعنی صدقہ کرنے سے صدقہ کرنے والے کو اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی دل کھول کر صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے، اور ایک اور روایت میں کہ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں کہ بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ ایک اور فرمان میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے، بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ عز و جل اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر و تفاخر یعنی بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ اپنی بھی عادت، اپنے بچوں کی بھی عادت بنائیں۔ جی ہاں، امیر علیہ سنت نے بارہا مدنی مذاکرے میں اس طرح کی ہماری تربیت فرمائی کہ اگر آپ کو کچھ دینا ہو اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے دلوائیں، تاکہ ابھی سے ہی ان کو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی عادت ہو۔ ورنہ ٹھیک ہے مال جمع کرتے رہیں اور نہ اپنی ذات پر، نہ اپنے گھر بار پر، نہ اپنے بچوں پر، نہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ قبر میں لے جائیں گے؟ نہیں، قبر میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا، قبر میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ بلکہ جب آپ اور ہم مریں گے اور کفن پہنایا جاتا ہے تو بڑی چوٹ لگنے والی بات کسی نے لکھی تھی کہ کفن میں تو جیب ہی نہیں ہوتا ہے، کفن میں تو جیب ہی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں لیا جائے گا، سب کچھ تنے تنا خالی ہاتھ آپ کو اور مجھے بھی اس دنیا سے جانا پڑ جائے گا۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے یہ بھوکے کے لیے سحری کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ و خیرات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ واقعی جب اعتقاد مضبوط ہوتا ہے نا، اعتقاد مضبوط ہوتا ہے تو پھر ملتا بھی ہے۔ اور جس طرح سے ایک تو نا مر کے دیتا ہے کوئی، ایک ہوتا ہے دل سے دینا، ایک ہوتا ہے مر کے دینا۔ یار لوگ کیا کہیں گے، یار اتنا مولانا صاحب نے اعلان کیا مسجد بن رہی ہے، یار کچھ نہیں دوں گا، چلو یار سب دیکھ رہے کچھ نہ کچھ تو دو یار، ایسا نہیں، دل سے دیں۔ گھر میں خواتین بھی دل سے دیں، دل سے دیں گے اور اچھا مال دیں گے تو یہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ امیر علیہ سنت فیضان سنت کے صفحہ نمبر 513 پر لکھتے ہیں کہ اپنے دور کے ابدال حضرت سیدنا ابو جعفر بن خطاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میرے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی،
بھوکتا ہے مانگنے والوں نے۔ میں نے زوجہ محترمہ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ جواب ملا 4 انڈے ہیں۔ میں نے کہا منگتا کو دے دو۔ انہوں نے تعمیل کی، سائل انڈے لے کر چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے پاس ایک دوست نے انڈوں سے بھری ہوئی ٹوکری بھیجی۔ میں نے گھر میں پوچھا اس میں کل کتنے انڈے ہیں؟ انہوں نے کہا 30۔ میں نے کہا تم نے تو فقیر کو 4 انڈے دیے تھے، تم نے فقیر کو 4 انڈے دیے تھے، یہ 30 کس حساب سے آئے؟ تو کہنے لگی اس میں 30 انڈے سالم ہیں اور 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا شیخ علامہ یافعی یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں کہ بعض حضرات اس حکایت کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ سائل کو جو انڈے دیے گئے تھے ان میں 3 سالم اور 1 ٹوٹا ہوا تھا۔ رب تعالیٰ نے ہر ایک کے بدلے 10 عطا فرمائے، سالم کے عوض سالم اور ٹوٹے ہوئے کے بدلے ٹوٹا ہوا۔ تو یہ اللہ کی رحمت پر قربان کہ وہ مسلمانوں کو آخرت میں تو اجر دیتا ہی دیتا ہے، کبھی دنیا میں بھی عنایت فرماتا ہے، اور بعض اوقات کسی کو کھلی آنکھوں سے دکھاتا اور یوں اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے، جیسا کہ اس حکایت میں ملاحظہ ہوا کہ ہاتھوں ہاتھ 1 کے 10 گنا انڈے مل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جو 1 نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 1 نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کی جزا، اور یہ بھی حد و نہایت کے طریقے پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے اس کی نیکیوں کو بڑھائے، 1 کے 700 کرے یا بے حساب عطا فرمائے۔ اصل یہ ہے کہ نیکیوں کا ثواب محض فضل پر ہے، اللہ جسے چاہے جتنا نوازے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، اس کی راہ میں خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، راہ خدا عز و جل میں، مساجد کی تعمیر میں، مدارس کی تعمیر میں، کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو مال صدقہ کر دیا جاتا ہے نا، جو مال صدقہ کر دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بقا پا جاتا ہے، یعنی اللہ کی محافظت میں داخل ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ بروز قیامت وہ اجر و ثواب کی صورت میں انسان کو نفع پہنچائے گا۔ تو اس ضمن میں ایک بڑی پیاری روایت دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے ضیاء صدقات، اس میں لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل بیت نے بکری ذبح کی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے کیا بچا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کندھے کے سوا سب بچ گیا۔ پوچھا تو کیا فرمایا؟ عرض کی کہ کندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ کندھے کے سوا سب بچ گیا۔ تو کندھے کے سوا سب بچ گیا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سارا گوشت خیرات کر دیا گیا، صرف شانہ بچا ہے، غالباً یہ گھر کے خرچ کے لیے رکھا گیا ہوگا، اور یہ بکری صدقہ کے لیے ذبح نہ کی گئی ہوگی کہ صدقے کا گوشت گھر کے خرچ کے لیے نہیں رکھا جاتا۔ تو کندھے کے سوا سب بچ گیا۔ اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو راہ خدا میں صدقہ دیا گیا وہ باقی اور لازوال ہو گیا، اور جو اپنے کھانے کے لیے رکھا گیا وہ ہضم ہو کر فنا ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ترجمہ کنز الایمان، جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے، راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا جذبہ، حوصلہ، ہمت عطا فرمائے،
اور جب کبھی موقع ملے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں خوش دلی عطا فرمائے، دل کھول کر خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین یہ بہت صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یزید بن ابو حبیب سے مروی ہے کہ حضرت مرثد بن ابو عبداللہ یزنی اہل مصر میں سے وہ پہلے شخص تھے جو شام کے وقت مسجد میں جایا کرتے تھے۔ راوی فرماتے کہ میں آپ کو جب بھی مسجد جاتے دیکھتا تو آپ کے ہاتھ میں صدقہ کرنے کے لیے پیسے یا روٹی یا گیہوں کچھ نہ کچھ ہوتا، یعنی بسا اوقات میں انہیں پیاز اٹھائے ہوئے بھی دیکھتا تو میں کہتا کہ اے ابو الخیر، یہ پیاز آپ کے کپڑوں کو بدبودار کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو حبیب کے بیٹے، میں اپنے گھر میں اس کے سوا اور کچھ نہیں پاتا جسے صدقہ کروں۔ مجھے ایک صحابی رسول نے بیان کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا دیا ہوا صدقہ بروز قیامت اس پر سایہ ہوگا۔ مومن کا دیا ہوا صدقہ قیامت کے دن اس پر سایہ ہوگا، اور صدقہ دینے والوں کے لیے قبر کی گرمی سے حفاظت اور بروز قیامت حصول سایہ رحمت کی بشارت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موقع جب بھی میسر ہو اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے، اور اللہ توفیق دے تو اس ضمن میں اپنا ایک ذہن بنائے اچھا کرنے کی۔ یعنی اس کی مثال میں یوں سمجھاؤں آپ کو کہ ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں 3 وزیروں کو بلایا اور ان کو کپڑے کے تین تھیلے دیے، ایک اور کہا کہ میرے لیے کچھ پھل لے کر آؤ، میرے لیے کچھ پھل لے کر آؤ۔ اب تینوں نکل گئے صبح باغ کی طرف۔ ایک وزیر نے سوچا کہ یار بادشاہ نے پھل مانگا ہے، کیوں نہ اس کے لیے اچھے پھل تلاش کروں۔ چنانچہ یہ درختوں پہ چڑھا اور چھانٹ کے اچھے مختلف قسم کے پکے پکائے بہترین قسم کے پھل اس نے تھیلے میں بھرے، تھیلا بھر لیا اس نے۔ دوسرا تھا، اس نے سوچا کہ یار بادشاہ اتنا مصروف آدمی ہے، یہ کہاں ایک پھل کو چیک کرے گا، یہ تو خالی یہ دیکھے گا کہ تھیلا پھلوں سے بھرا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس نے گلے سڑے یہ کچے اس طرح سے جو زمین پر پڑے ہوئے تھے وہ ٹھکاٹک بھر کے اس نے اپنا تھیلا بھر لیا۔ تیسرا اور زیادہ ڈیڑھ ہوشیار تھا، اس نے سوچا بادشاہ اتنا مصروف آدمی ہے، یہ تھیلا ہی کہاں کھولے گا، یہ تو خالی دیکھے گا کہ تھیلا بھرا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس نے ڈنڈے پتیاں بھوسیاں جو ادھر ادھر پڑی تھی وہ سارا اس سے اس نے تھیلا بھر لیا۔ اب تینوں اپنے اپنے تھیلے لے کر آئے اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے تھیلے نہیں کھولے بلکہ یہ اعلان کیا کہ ان تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت 1 مہینے کے لیے بند کر دو۔ اب تینوں کو بند کر دیا گیا۔ جس نے پکے پکائے اچھے پھل ڈھونڈے تھے وہ تو روز کا 1 پھل نکالتا کھاتا، اور جیسے جیسے اس نے مہینہ گزارا باہر آ گیا۔ دوسرا جو تھا اس نے اپنے تھیلے کو خالی کیا، پہلے تو اچھے پھل ڈھونڈے، 2-4 دن اس سے گزارا ہو گیا، اب بھوک لگتی تھی تو گلے سڑے کچے پھل بھی کھانے پڑے، بیمار ہوا، بڑی تکلیف کے ساتھ بڑی آزمائش میں اس نے 30 دن گزارے اور بیمار ہو کر باہر نکلا۔ تیسرا جو تھا وہ تو چوتھے دن مر گیا، اس کو تھا ہی نہیں کچھ، وہ تو بھوسیاں نے ڈنڈیاں نے پتیاں لے کے گیا تھا۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ موقع ہمیں بھی ملتا ہے۔ بھائی اگر ہم کل تک نوکری کرتے تھے، آج اگر ہم کسی دکان کے مالک ہوئے تو اپنے آپ سے پوچھیں یہ دیا کس نے؟ اللہ نے دیا۔ آج اگر کسی اچھی گاڑی میں گھوم رہی، گاڑی دی کس نے؟ رب تعالیٰ نے دی۔ اچھی صحت دی، اچھا مال دیا، اچھا بینک بیلنس دیا۔ تو اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنا ہے
تو پھر ہمارا ہاتھ رکتا ہے، جبکہ اس کے آگے بشارتیں ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ اس سے بڑھ کر اسے دنیا اور آخرت میں عطا کرے گا۔ اور یہ بزرگوں کا ایسا اعتقاد تھا، یقین مان ایسا اعتقاد تھا کہ اس پر تو ایسی سی ان کی مثالیں، سبحان اللہ۔ ایک شخص خراسان سے بصرہ آیا اور اس نے سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 10,000 درہم بطور امانت رکھوائے، عرض کی کہ آپ اس کے لیے بصرہ میں گھر خریدیں تاکہ جب وہ مکہ مکرمہ سے لوٹے تو اس گھر میں رہے۔ تو اسی دوران لوگوں کو آٹے کی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا۔ حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان درہموں سے آٹا خرید کر صدقہ کر دیا۔ ان سے کہا گیا کہ اس شخص نے آپ سے گھر خریدنے کو کہا تھا، فرمایا میں نے اس کے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے، اگر وہ اس پہ راضی ہوگا تو ٹھیک، ورنہ اسے 10,000 واپس کر دوں گا۔ جب وہ لوٹا تو پوچھا کہ اے ابو محمد کیا آپ نے گھر خرید لیا؟ جواب دیا ہاں، محلات، نہروں اور درختوں کے ساتھ۔ وہ شخص بہت خوش ہوا، پھر کہنے لگا کہ میں اس میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ گھر اللہ تعالیٰ سے جنت میں خریدا ہے۔ یہ سن کر اس شخص کی خوشی مزید بڑھ گئی، تو اس کی بیوی بولی کہ ان سے کہو کہ اپنی ضمانت کی ایک دستاویز لکھ دیں۔ تو سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو گھر حبیب عجمی نے محلات، نہروں، درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تعالیٰ سے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں خریدا، یہ اس کی دستاویز ہے۔ اب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب عجمی کی زمان کو پورا فرما دیں۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس نے وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں رقعہ تدفین کے بعد ڈال دینا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کی قبر پر ایک رقعہ ہے جس میں لکھا ہے یہ حبیب عجمی کے لیے اس مکان سے برات نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا، اللہ عز و جل نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا ہے۔ اس مکتوب کو حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لے لیا اور بہت روئے اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے برات نامہ ہے۔ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہمارا مال اللہ کے کاموں میں لگ جائے، ورنہ تو ظاہر بیماریوں میں بھی تو جاتے ہیں، ڈاکو چور بھی تو لوٹ کے لے جاتے ہیں، کوئی ایسے حادثے کی بھی تو نظر ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ کے راہ میں دیا ہوا مال یہ انشاءاللہ اس کو بقا ہی بقا ہے۔ اس ضمن میں بہت ہی برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور بسا اوقات ایسی مطلب اس میں فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار واعظ فرما رہے تھے، کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلان فرمایا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اس وقت وہاں سے غلام گزر رہا تھا جس کے قدم آپ کی رحمت بھری آواز سن کر تھم گئے۔ اس کے پاس 4 درہم تھے، اس نے اس سائل کو پیش کر دیے۔ سیدنا منصور بن عمار نے فرمایا بتاؤ کون کون سی 4 دعائیں کرانا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ پہلی دعا تو یہ کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں، دوسری دعا یہ کر دیں کہ مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے، تیسری دعا یہ کہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے، چوتھا یہ کہ میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے، یہ دعا کر دیں۔ تو منصور بن عمار علیہ رحمہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی۔ غلام اپنے آقا کے پاس دیر سے پہنچا تو آقا نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا، بھائی دیر کیوں ہو گئی؟ کام سے گیا تھا کسی؟ تو اس نے واقعہ سنایا۔ تو اس کے آقا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ پہلی دعا کون سی تھی؟ تو غلام نے کہا کہ میں نے دعا کرائی تھی کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ تو یہ سن کر آقا کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ جا تو غلامی سے آزاد ہے، میں نے تجھے آزاد کیا۔
پوچھا دوسری دعا کیا کرائی تھی؟ کہا کہ جو 4 درہم میں نے دیے اس کا نعم البدل مل جائے. تو آقا بولا میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے. پوچھا تیسری دعا کیا تھی؟ بولا مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جائے. یہ سنتے ہی آقا کی زبان پر استغفار جاری ہوا اور کہنے لگا میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. چوتھی دعا بھی بتا دو. کہا میں نے التجا کی کہ میری میرے آقا کی آپ جناب کی تمام حاضرین اجتماع کی بخشش ہو جائے. یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں جو میرے اختیار میں تھیں وہ میں نے کر لی، جو چوتھی سب کی مغفرت کی بات ہے وہ میرے اختیار سے باہر ہے. اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ تمہارے اختیار میں جو تھا وہ تم نے کر دیا، اور تمہارا کیا خیال ہے میرے اختیار میں جو ہے وہ میں نہیں کروں گا؟ میں ارحم الراحمین ہوں. جاؤ میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور کو اور تمام حاضرین اجتماع کو بخش دیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہمارا مال یہ اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے. ورنہ یقین مانے مال تو ہوتا ہی ہے، کنگلا کون ہے، کھا پی کر ہی آتے ہیں نا، ناشتے بھی کیے ہی ہے نا، آج ابھی جا کر دوپہر کا کھانا بھی کھائیں گے ہی نا. تو یوں کون سا دن ہے کہ جس میں ہمیں کھانا پینا نہیں ملتا؟ ہاں اگر کبھی کوئی مشکل پریشانی ٹینشن ہے بھی تو ہماری آسائشوں کی کمی ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ بہترین مکان مل جائے. ٹھیک ہے، وہ بہترین مکان ہمیں ہماری مطلب کا نہیں ملتا ہے. اور سیدھی سی بات تو یہ کہ کوئی اگر اچھے مکان میں چلا بھی جاتا ہے نا تو 15 دن کے بعد برابر کا مکان اس کو اچھا لگتا ہے. یار میرا مکان تو چھوٹا ہے یار، وہ بڑا ہے. اتنی محنت کے ساتھ سال ہا سال تعمیر کرایا، اگلے مہینے دوسری گلی سے نکلے گئے یار اس کا ڈیزائن زیادہ اچھا ہے، اس کا فرنیچر زیادہ اچھا ہے. کسی کی گاڑی دیکھی تو اپنی گاڑی چھوٹی لگتی ہے، یار یہ بڑی اچھی گاڑی ہے. اس کے جیب میں کچھ رقم دیکھی یار، اپنے جیب میں تو 5000 روپے، تو 15000 روپے والا ہے، یہ تو 20000 روپے والا ہے. تو اپنا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے اس پربہار مدنی ماحول کو، کہ جس میں ہم کو یہ نعمتیں برکتیں ملتی ہیں کہ کمانا کس طرح ہے، اس کا ہم کو طریقہ کار سکھایا جاتا ہے کہ رزق حلال کمائیں. پھر رزق حلال کمائیں، اپنی اہل و عیال کو دیکھیں، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اور ساتھ ہی جب کبھی موقع ملے تو آپ اپنی اس مدنی تحریک دعوت اسلامی کو بھی دیں. دعوت اسلامی کی یوں تو 104 شعبے ہیں، مگر صرف 2 شعبے ہیں، مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ. ان 2 شعبوں کے اخراجات جو سالانہ تقریباً 2 ارب روپے کے ہیں، ان کے اخراجات کو کور کرنے کے لیے ہم یہ ٹیلی تھون کی مہم چلا رہے ہیں. اور تمام عاشقان رسول کو اس میں دعوت دی گئی ہے کہ آپ آئیں، آگے بڑھیں، دعوت اسلامی کے ہاتھوں کو مضبوط کریں. یہ مدنی تحریک الحمدللہ میں، بلکہ یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے مدنی چینل پر ہیں، کیونکہ یہ مدارس المدینہ کا قیام اس کو بھی تمہیں 27-28 سال ہو گئے. ایک سوال میرے ذہن میں بہت زیادہ آتا ہے کہ یار وہ کون سا گھر ہے، وہ کون سا گھر ہے جس کو دعوت اسلامی کے اس شعبے فیضان مدرسۃ المدینہ نصیب نہ ہوا ہو. یعنی مدرسۃ المدینہ کو آج تک کم و بیش 27 سال ہو گئے. اس 27 سال میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ ذاتی طور پر ہم نے اس مدرسۃ المدینہ کا کتنا فیضان اٹھایا ہے. آپ کہیں گے بھائی میں نے تو نہیں پڑھا، یعنی ایک تعداد تو ہوگی جس نے خود ہی پڑھا ہوگا. چلو آپ نے نہیں پڑھا، آپ کے بچوں نے پڑھا ہوگا، آپ کے بچوں نے نہیں پڑھا، آپ کے بھائیوں نے پڑھا ہوگا، آپ کی بہنوں نے پڑھا ہوگا، آپ کے بھتیجوں نے پڑھا ہوگا، آپ کے بھانجوں نے پڑھا ہوگا، آپ کے رشتہ داروں میں نے پڑھا ہوگا. ارے ہم اور آپ اگر غور کریں تو شاید ہم سے اس سے پہلے خاندان میں حافظ ہی نہیں تھا کوئی. آج الحمدللہ اس مدرسۃ المدینہ نے اس معاشرے کو 69,000 حافظ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی صورت میں دیے. یعنی 69,000 حفاظ حفاظ مدنی منع اور مدنی منیا یہ اس مدرسۃ المدینہ کے تحت فارغ ہوئے. تصور کریں 1,95,000 1,95,000 منع اور منیوں نے، مدنی منع مدنی منیوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی. آپ سوچیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا
اور الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا اعزاز ہے کہ جس نے الحمدللہ یہ شعور بلند کیا، یہ شعور ظاہر کیا، بھائی قرآن پڑھنا ہے کس تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے کیا مطلب بائیلاز ہیں، مطلب آپ اس کے سیکھیں تو صحیح، کس انداز سے اس کو پڑھا جائے گا، کس طریقہ کار کیا ہوگا اس کو پڑھنے کا. تو یہ ساری باتیں، ساری بہاریں جب دیکھتے ہیں تو دعوت اسلامی کا اس میں ایک بہت ہی بڑا اور نمایاں کردار نظر آتا ہے. الحمدللہ سے پاکستان میں نہیں، مجھے یاد ہے غالباً 1991 میں 91 میں جب دعوت اسلامی کا جو اولین مدنی مرکز تھا گلزار حبیب، تو اس میں جو اجتماع کے بعد ایک مدنی مشورہ تھا، دوسرے مدرسۃ المدینہ کا افتتاح ہونے کو تھا، اور ہمارے ذمہ داران نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس باب المدینہ شہر میں 20 مدرسے کھولیں گے. تو حیرانگی ہو گئی تھی، نعرے لگائے تھے ہم نے 20 مدرسے کھولیں گے ہمارے. آج الحمدللہ صرف باب المدینہ میں مدارس کی تعداد 450 سے زائد ہو گئی ہے، اور دنیا بھر میں مدارس المدینہ کی تعداد 2716 2716. اور مجھے کیونکہ کچھ ذمہ داران سے رابطے ہیں، تو ایک بہت پرانے اسلام بھائی ہمارے مجلس مدینہ کے تھے، ان سے ایسی بات ہوئی تو کہا کہ جب مدنی منوں کے جلوس کی ترکیب ہوتی تھی ہماری بندر روڈ باب المدینہ کراچی میں، تو آج سے 10-11 سال پہلے جب ہمارا جلوس مدنی منوں کا روڈ پر تھا، تو بندر روڈ بہت طویل روڈ ہے، تو مدنی منوں کا جلوس چلا. اب وہ چلتے 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 وہ بورڈر مارکیٹ پہنچ گئے، لیکن اس کا سرا اب تک نشتر پاک پہ ختم ہی نہیں ہوا تھا، وہ سارا روڈ بھر گیا بچوں سے. تو کہا کہ مجھے میڈیا والوں نے پوچھا تھا کہ آخر آپ کے یہ مدارس المدینہ میں مدنی منع ہیں کتنے؟ تو اس وقت ہماری کل تعداد تقریباً 28,000 تھی، اور اب جب میں جا کر ان کو جب بروشر دکھایا تھا دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کی، تو الحمدللہ اس کی تعداد 1,28,000 ہو چکی ہے جو اس وقت پڑھ رہے ہیں. تو اتنا بڑا سیٹ اپ ہے یہ، اتنا بڑا سیٹ اپ، اور اس کو لے کر چلنا اور پھر عزم رکھنا. یہ نہیں ہے کہ جناب یہی چلائے گا تو آگے ہم نہیں کھول رہے. آپ بتائیں کون سی ایسی سوسائٹی ہے، میں مدنی چینل کے ناظرین کو آپ ایک بات کی توجہ دلاتا ہوں، جو یہاں بیٹھے ان کو توجہ دلاتا ہوں. آپ اور ہم ذرا کوئی نئی سوسائٹی بنتی ہے تو جناب فوراً پلاٹ خریدنے کی بات کرتے ہیں، اپنے لیے فلیٹ لینے کی بات کرتے ہیں. لیکن دعوت اسلامی یہ وہ عظیم تحریک ہے جو اس سوسائٹی میں مسجد بنانے کا سوچتی ہے کہ مسجد کون بنائے گا. جب یہ مسجد بن گیا تو مدرسہ کون بنائے گا؟ اب یہ مدرسہ بن گیا تو اس کو چلائے گا کون؟ اچھا پھر جب یہ سب چلانا ہے تو اس کے لیے قاری صاحب کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ پوری پروڈکشن شروع ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں مدرس کورس ہوتا ہے جس میں ٹیچر تیار کیے جاتے ہیں. یہ ٹیچر بنیں گے، ان کو آگے بھیجا جائے گا، مدرسۃ المدینہ بنائے جائیں گے، ان کے اندر ایڈجسٹ کیا جائے گا، پھر یہ چلایا جائے گا. تو یہ بہت بڑا کام ہے جو دنیا بھر میں اس کو پہنچانا ہے. پھر جہاں نہیں پہنچ سکے بظاہر ہمیں ویزوں کے پرابلمز تھے، الحمدللہ دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے 90 ممالک میں الحمدللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے قرآن اور حدیث کا علم سکھایا جا رہا ہے. تو یہ ساری بہاریں، ساری برکتیں الحمدللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول یہ حاصل کر رہے ہیں. اور آج اسی مدنی تحریک نے ہمیں آواز دی ہے، ہمت کریں اور رائے خدا عز و جل میں اپنے رب عز و جل کے دیے ہوئے مال میں سے ہی صدقہ و خیرات کریں. اور یہ مال آپ کا کم نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں ہم حاصل کریں گے. اور اس ضمن میں امیر اہل سنت نے دعائیں عطا فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کسی کا محتاج نہ کرے کہ جو دعوت اسلامی کو اپنا مال دیں. اور بزرگوں کی دعاؤں کی کیا ہی برکتیں ہیں. حضرت سیدنا ابو سلیمان رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے خلیل سیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ میرا بیٹا شہر سے باہر کھیتوں کی طرف گیا اور گم ہو گیا. خوب ڈھونڈا لیکن کہیں نہ ملا. بیٹے کی جدائی پر اس کی والدہ غم سے نڈھال ہو گئی. میں نے سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیے اے ابو محفوظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے، اس کی والدہ بیٹے کی جدائی میں غم سے ہلکان ہوئی جا رہی ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضور دعا فرمائیں اللہ ہمارے بیٹے کو ہم سے ملوا دے. یہ سن کر ولی کامل
مقبول بارگاہ خداوندی عز و جل حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس طرح التجا کی، اے میرے پروردگار عز و جل، بے شک تمام آسمان تیرے ہیں، زمین تیری ہے، جو کچھ بھی ہے ان کے درمیان ہے، سب کا مالک و خالق تو ہی ہے، میرے مالک ان کا بچہ انہیں لوٹا دے۔ سیدنا خلیل سیاد رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، پھر میں آپ کی اجازت سے شہر کے دروازے پر آیا تو اپنے بیٹے کو وہاں موجود پایا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ میں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو فرتے محبت سے پکارا، اے محمد، اے میرے بیٹے، میری آواز سن کر میری طرف لپکا۔ میں نے اسے سینے سے لگا کر پوچھا، میرے لختی جگر تم کہاں تھے؟ کہا تھا، ابا جان میں گندم کے کھیتوں میں مارا پھر رہا تھا کہ اچانک یہاں پہنچ گیا۔ میں اپنے بچے کو لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف چل دیا۔ یہ سب حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمہ کی دعا کی برکت تھی کہ مجھے میرا بیٹا مل گیا۔ تو نیک لوگوں کی دعاؤں سے مصیبتیں کیسے ٹلتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آن میں کرم کی بارشیں برس جاتی ہیں، جو چاہے ان باران رحمت میں نہا لے۔ تو امیر اہل سنت نے اپنے محبت کرنے والے، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے تمام عاشقان رسول کو یہ دعائیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کی جیبیں بھری رہیں، آپ کی تجوریاں کبھی خالی نہ ہوں، دعوت اسلامی کے لیے تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، ہنستا بستا رکھے، پھلتا پھولتا رکھے۔ یقیناً جو دین کے راستے میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششیں قبول فرمائے۔ جو اس میں کوششیں کر چکے ان کو بھی ابھی موقع ہے، مزید کوششیں کریں۔ جو نہیں کر سکے، ظاہر ہمارے رابطے بھی ہوتے ہیں، کاروبار بھی ہوتا ہے، کئی ایک سے لینا بھی ہوتا ہے، کئی ایک سے دینا بھی ہوتا ہے، تو کوشش کریں، کیونکہ کئی ایسے تاجر ہوتے ہیں اپنے لیے گھر بک کراتے ہیں تو اپنے پارٹنر کے لیے بھی گھر بک کراتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی چیز خرید لیتے ہیں۔ تو آپ کی جب اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے تو کچھ رائے خدا میں بھی اس کو راضی کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔